بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالمی معاشرے میں عورت کا کردار اور مقام، تحریر عروبہ عدنان۔ عورت معاشرے کا ایک لازمی، ناقابل تردید اور قابل قدر کردار ہے۔ اس کی اہمیت کسی طور بھی مرد سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیقی درجے میں دونوں کا مقام یکساں رکھا ہے اور اشرف المخلوقات میں بھی یہ رتبہ برابر کا ہے، مگر صد افسوس کہ عورت کے حقوق کو تقریباً دنیا کا ہر معاشرہ رد کرتا ہے اور اسے حقیقی مقام دینے سے قاصر ہے۔ دنیا کے مختلف معاشرتی رویوں پر نظر ڈالی جائے تو صرف اسلامی معاشرہ ہی واحد معاشرہ ہے جس نے عورت کو اس کا حق دے کر اسے اعلیٰ و ارفع مقام پر فائز کیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 90 میں سے 85% معاشروں میں عورت پہ تشدد کیا جاتا ہے، اور خواتین پہ تشدد دراصل اس بیمار ذہنی سوچ کی عکاسی ہے جو خواتین کو ان کا جائز مقام اور حق دینے کو کسی طرح تیار نہیں۔ اس بیمار اور کبھی سوچ کو رفع کرنے کے لیے اقوام متحدہ ہر سال 25 نومبر سے 10 دسمبر تک خواتین پہ جنسی تشدد کے خلاف عالمی مہم چلاتی ہے۔ خواتین پہ تشدد کی کئی صورتیں ہیں، جن میں جسمانی تشدد، جنسی تشدد، نفسیاتی تشدد اور معاشرتی تشدد شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی 2012 کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 54,000 لڑکیاں 2012 میں جسمانی تشدد کے باعث ہلاک ہوئیں، جن میں 30,000 لڑکیاں جنوبی ایشیا سے تعلق رکھتی تھیں۔ خواتین میں جنسی تشدد کے حوالے سے اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو اس فہرست میں جو ممالک سب سے پہلے نظر آتے ہیں وہ ترقی یافتہ اور آزادانہ سوچ کے مالک ایسے ممالک ہیں جو خود کو آزادی نسواں کے علمبردار کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نام امریکہ کا آتا ہے، جو خود کو سب سے زیادہ مہذب اور خوش خیال ملک کہلاتا ہے۔ امریکہ میں ہر 6 میں سے ایک عورت جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ساؤتھ افریقہ آتا ہے، جو جنسی تشدد کے حوالے سے دنیا میں بدنام ترین ملک جانا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سویڈن ہے، جہاں پہ 4 خواتین میں سے ایک جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہے۔ چوتھا نمبر ہندوستان کا ہے، جہاں ہر 22 منٹ کے بعد ایک عورت جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہے۔ پانچویں نمبر پہ ترقی یافتہ لبرل ملک انگلینڈ ہے، جہاں 16 سے 55 سال کی عمر کی ہر 5 میں سے ایک عورت جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہے۔ چھٹے نمبر پہ ٹیکنالوجی کا بادشاہ جرمنی آتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ فرانس کا نام ہے۔ 8واں بڑا ملک کینیڈا ہے، جہاں خواتین سے بدسلوکی اور ان پہ تشدد کے 25,16,918 کیسز 2001 سے لے کے اب تک رجسٹر ہو چکے ہیں۔ 9ویں نمبر پر سری لنکا آتا ہے، یہ بھی مسلم ملک نہیں ہے۔ 10ویں نمبر پہ ایتھوپیا آتا ہے، جہاں کے 60% خواتین کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس فہرست سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے علاوہ ہر معاشرہ عورت کو اس کا اصل مقام دینے میں بری طرح ناکام ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس فکر انگیز رپورٹ کے باوجود یہ تمام ترقی یافتہ آزاد سوچ کے مالک ممالک خود کو آزادی نسواں کے علمبردار کر جانتے ہیں۔ پاکستان میں ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے کے مطابق گزشتہ برس 3,445 جنسی تشدد کے کیسز میں سے 1,746 جنسی استحصال کیسز رجسٹرڈ ہوئے، جن میں 76% دیہی علاقوں میں اور 24% شہری علاقوں میں تھے۔ ترقی یافتہ ممالک کے اعداد و شمار سے ان کے اس دعوے کی نفی ہوتی ہے جو وہ عرصے سے کرتے آ رہے ہیں کہ ان کا معاشرہ عورت کو مرد کے برابر مقام دیتا ہے۔ صرف اسلامی معاشرہ ہے، یہی واحد ایسا معاشرہ ہے جس نے عورت کو وہ مقام دیا جو کوئی غیر مسلم معاشرہ دے ہی نہیں سکتا۔ بلا شبہ اسلام نے جس قدر بلند و بالا و برتر اور اعلیٰ مقام عورت کو بحیثیت ماں، بیوی، بیٹی اور بہن کے دیا ہے، اتنا کوئی اور مذہب دے ہی نہیں سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اس کا مقام دلایا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ کہہ کر ہر مرد پر فرض کر دیا کہ وہ ماں کا احترام کرے، اس کی خدمت کرے تاکہ اسے جنت مل سکے۔ یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے میدان میں بھی خواتین کے لیے یکساں حقوق مقرر کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسلام نے عورت کو عفت و حیا کا پیکر بنا کر عزت بخشی۔ عورت کو عزت کسی بھی اسلامی معاشرے کا سب سے اہم اصول ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ہونے کے باوجود ہم مکمل طور پر اسلامی شریعت لاگو نہ کر پائے ہیں، جس کا ایک واضح ثبوت عورت کو معاشرے میں مرد کی نسبت حقیر سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس میں مرد و زن دونوں شامل ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ سب انسان مساوی ہیں۔ اس میں کچھ غلط نہیں کہ انسان تو بس پیدا ہوتا ہے، مساوی یا غیر مساوی نہیں۔ اب یہ خود انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ خود کو کیا مقام دے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ رسومات و تجربات کی روشنی میں اپنے اخلاقی اصول بنا کر اپنا مقام کا تعین کرتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مرد جسمانی طور پر مضبوط ہونے کے باعث معاشرے میں نگہبان اور محافظ کی حیثیت رکھتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ایسے گھرانے بھی اسی معاشرے میں موجود ہیں جہاں عورت کے ذمہ کفالت بھی ہوتی ہے اور نگہبانی بھی۔ لہٰذا یہ امر انتہائی اہم ہے کہ عورت اور مرد کی تعلیم و تربیت یکساں ہو۔ مرد و عورت کا جداگانہ دائرۂ کار ہماری معاشرتی کمزوریاں ہیں۔ یہ ہمارے رسم و رواج اور عادات کا نتیجہ ہے۔ اس بات سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عورت فطری طور پر مرد کی نسبت جذباتی ہوتی ہے، اس کے لیے رشتے اہم ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی اس فطرت کو اس کی کمزوری سمجھا جائے، اسے اخلاقی طور پہ بلیک میل کیا جائے۔ ایک دانشور ہیں D.H. لارنس، ان کا کہنا ہے کہ مرد و عورت کی منطق میں بس اتنا فرق ہے کہ مرد کی منطق عقل پر اور عورت کی منطق جذبات پہ ہوتی ہے۔ ایک حد تک یہ درست بھی ہے، عورت کے جذبات اس کے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، مگر یہ کہہ کر اسے ناقص العقل کہہ دیا جائے بالکل غلط ہے۔ بقول ایک شاعر کے، لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں، کہاں سوچتے ہیں۔ یہ بے حد افسوس کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ عورت کو کسی صورت میں بھی وہ مقام نہیں دے پا رہا ہے جو کہ ہمارا عالمگیر مذہب اسے دیتا ہے۔ اگر وہی مقام عورت کو دیا جائے تو یہ مرد و زن کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ بے شک بیٹیاں تو اسے ایسے پھول کی طرح ہوتی ہیں جو گھر کی گلشن میں ہو تو پورا گلشن معطر رہے، اور جب وہ کسی اور کے گھر کے گلشن میں چلی جائے تو مرجھانے کے بجائے اس گھر کا گلشن بھی اسی طرح معطر ہو جائے۔ کاش کہ یہ بات ہم سمجھ جائیں کہ عورت کی توقیر و عزت میں ہی مرد کی عزت ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہ من گھڑت قوانین جو ہمارے چند بے ضمیر اور دقیانوسی خیالات کے مالک افراد کے اپنے بنائے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ بے حد دکھ کی بات ہے کہ کچھ جگہ دارانہ سوچ کے حامل افراد صرف اپنی ذاتی مفادات کے تحت عورت کو اس کے حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایسا عموماً اس وقت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے جب وراثت یا زمین کا مسئلہ آڑے آتا ہے، تب یہ ظالم جگہ دارانہ سوچ والے افراد عورت کو قتل کرنے سے بھی نہیں گریز کرتے۔ اور ایک صورت تو یہ بھی اکثر نظر میں آتی ہے کہ جائیداد کے بٹوارے کے خوف سے یہ ظالم عورت کا نکاح قرآن سے کر دیتے ہیں، جس کی مذہبی یا اخلاقی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اب جیسے جیسے ہمارا معاشرہ ترقی کر رہا ہے، یہ رسومات اور طور طریقے دم توڑ رہے ہیں، مگر ان کا وجود اب تک ہے اور یہی لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن کے مطابق مرد اور عورت ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ زوج ہیں، اس لیے دونوں مل کر ایک بنیاد رکھتے ہیں اور اسی طرح ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب کسی صورت عورت پہ جسمانی تشدد کی اجازت نہیں دیتا۔ جب تک کہ ہم اسلام کی روح کو نہیں سمجھیں گے
اور قرآن کو نہیں سمجھیں گے ایک مساوی معاشرے کی بنیاد رکھ ہی نہیں سکتے۔ مزید یہ کہ ہم اس بات سے انکار کر ہی نہیں سکتے کہ عورت مرد کے بغیر مکمل ہے، وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتی اور نہ ہی مرد بنا عورت کے کبھی مکمل ہو سکتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے باہم لازم و ملزوم ہیں، اور یہی قانون قدرت بھی ہے اور قانون فطرت بھی۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ مرد سے برابری کے چکر میں آج کی عورت وہ جذبات اور احساسات سے محروم ہوتی جا رہی ہے جو اس کا فطرتی تقاضا ہے، اور بس یہی وجہ ہے کہ آج کا مرد بھی عورت کو وہ عزت نہیں دے رہا جو عورت کو ہمارا دین دیتا ہے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں بے مزہ اور احساسات سے عاری ہو گئی ہیں اور اپنا توازن کھو بیٹھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ برابری کی جنگ چھوڑ کر زندگی کے ہر معاملے میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ دنیا ہی جنت بن جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش ایک جان سے کی، پھر اس سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کی اور پھیلا دیا۔ اس فرمان الہی سے بالکل واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مرد و عورت بالکل برابر ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک بیوی ہے۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں ہوں عروبہ عدنان، مجھے دیجیے اب اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔